ہم لوگوں نے ایک سیریز پہ بات کرنا شروع کی تھی کہ غم کی حالت میں یا ڈپریشن کی حالت میں کیا کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر ہم فوکس کریں تو ہم اپنے آپ کو اس سچویشن سے بچا سکتے ہیں یا ہم اپنے غم کو کم کر سکتے ہیں. انہی میں سے ایک چیز جو ہمیں اپنی لائف میں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ اکثر لوگ مسٹیک کرتے ہیں. یا تو یہ مسٹیک ہوتی ہے کہ وہ اپنی سچویشن جو پریشانی والی ہوتی ہے آنے سے پہلے ہی اس میں غلطی کرتے ہیں، یا آنے کے بعد اس پہ فوکس نہیں کرتے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس کے اندر مشکل کے ساتھ اللہ نے ہر وقت آسانی رکھی ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری زندگی میں آسانیاں ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ مشکلات ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی آسانیوں کو فوکس کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اپنی مشکلات کے اوپر فوکس کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ ہر ایک مشکل کے ساتھ ملٹیپل آسانیاں ہیں، ایک سے زیادہ آسانیاں ہیں. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی لائف میں اگر دیکھیں سارے دن میں چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم کو ذرا غور سے ان کا جائزہ لیں تو ہمیں ریئلائز ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، مشکلات کے لیے بھی ساتھ ساتھ آسانیاں رکھی ہوتی ہیں جن کو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ کو بھوک لگتی ہے تو بھوک لگنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے. جب شدید بھوک کی حالت ہوتی ہے تو انسان کا نہ کوئی کام کرنے کا دل چاہتا ہے، نہ کسی سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے، نہ کوئی پروڈکٹیو چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کو شدید بھوک لگی ہوتی ہے. لیکن وہ جو بھوک کی حالت ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری بھوک کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا آتا ہے، ہمیں کھانا عطا فرماتا ہے. جو ہی ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ جو مشکل والی کیفیت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ پیٹ جب بھر جاتا ہے، جسم میں طاقت آ جاتی ہے تو فوراً آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے. شدید پیاس کی حالت ہوتی ہے، جب پیاس لگی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہی ہم پانی پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مشکل جو ہوتی ہے وہ آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے. سارے دن کے کام کرنے کے بعد رات میں شدید تھکن کی کیفیت ہوتی ہے کبھی کبھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رات کو نیند عطا فرماتے ہیں، ہم سوتے ہیں، جب ہم سوتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں تو مشکل والی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آسانی میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اعتبار سے بھی جو ہمارے جسم میں کوئی مشکل کیفیت فیل ہوتی ہے ہمیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ساتھ ساتھ آسانیوں سے کنورٹ کرتا چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے لائف کے اندر کچھ سچویشنز ہوتی ہیں، کبھی کبھی سچویشنز ایسی آتی ہیں جو ہمیں مشکل لگتی ہیں، لیکن ان سچویشنز کے اندر بھی کیا ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ دیکھنا چاہیے کہ ان مشکلات کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں آسانیاں بھی دی ہوتی ہیں. اور یہی چیز اگر ہم دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں بھی کیا ہوتا تھا؟ ان کی زندگی میں بھی ہر وقت آسانیاں تو نہیں ہوتی تھیں، مشکلات ہوتی تھیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کیا آسانیاں بھی کر دیتا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب اپنے قوم کو لے کر نکلے تو بنی اسرائیل کے اوپر ایک لمبا عرصہ کیا تھا؟ مشکلات تھیں. اور فرعون جو تھا وہ کیا کرتا تھا؟ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور ایک لمبے عرصے کے لیے ان کے اوپر یہ مشکل تھی. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ اس سے فرعون کے عذاب سے جو ہے وہ نجات دلائی. اور پھر جب وہ نکل رہے تھے پانی کے سامنے پہنچے تو پانی کے سامنے پہنچے وہاں پہ پھر مشکل آ گئی. لیکن جو ہی مشکل آئی کہ اب ہم اس پانی کو کراس کیسے کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی اور اس پانی کو پھاڑ دیا، ان کے لیے آسانی کا معاملہ کیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم مارے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ کلا ان معی ربی سیہدین. اور بلند آواز سے کہا تھا، بلند آواز سے کیا کہا تھا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا. انسان کا جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے اس کی آواز سے بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے. جب انسان کا یقین کمزور ہوتا ہے تو اس کی آواز بھی دھیمی ہوتی ہے، کیونکہ بے شک وہ زبان سے بول رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے جب یقین نہیں ہوتا تو انسان اتنے کنوکشن کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے اونچی آواز سے کہا تھا، بآواز بلند کہا تھا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا. تو یہ ہمارے اپنے لیے بھی ایک جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم مشکل حالات میں بالکل ایسی حالت میں جو اندر سے ہم بالکل ٹوٹے ہوتے ہیں، اندر سے ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ آسانی آئے گی، لیکن ہم صرف اپنی تسلی کے لیے تھوڑا سا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اللہ بہتر کر دے گا، ٹھیک ہو جائے گا. اچھی بات ہے، وہ بھی ہم نے کہنا ہے. اس وقت بھی ہمیں اپنی زبان سے ایسے کلمات نہیں نکالنے کہ جو مایوسی والے ہوں
یا وہ ڈپریشن والے ہوں, یا اللہ سے کمپلین کرنا, یا اس قسم کی باتیں کرنا کہ نہیں میرے ساتھ تو نہیں ہوتا, میں نے پہلے بھی آزما کے دیکھا ہے, میرے اوپر جب مشکل آتی ہے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی, اور میرے لیے اگر آسانی صرف 5% آتی ہے تو 95% میرے لیے مشکلات ہیں. تو یہ جو نیگیٹو فریم آف مائنڈ ہے, اس میں تو ہم نے ہر حال میں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. لیکن جب کبھی مشکل آئے, کچھ بھی آئے, تو کانفیڈنس کے ساتھ, اللہ پہ یقین کے ساتھ, اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں آسانی ضرور پیدا کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ, جو مشکل کی سچویشن تھی, آگ میں رہنا کوئی آسان بات ہے, مشکل حالات تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آگ میں ان کے لیے آسانی پیدا کر دی, وہاں پہ پانی کا بندوبست کر دیا, کھانے کا بندوبست کر دیا. تو جو چیز ہماری نظر کے اعتبار سے ہمیں انتہائی مشکل نظر آ رہی تھی, اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا کی. یوسف علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی ایک پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے کہ کانسٹنٹلی مشکلات سے گزرتے رہے. بچپن میں ہی کیا ہوا, اپنے والد سے الگ ہو گئے, بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا, کنویں سے نکلے اس امید سے کہ اب آسانی ہوگی, لوگوں نے نکالا اور وہ انہوں نے غلام بنا لیا. آگے گئے مصر میں, جا کے ان کو غلام کے طور پہ بیچ دیا. جس گھر میں گئے وہاں کی جو عزیز مصر کی بیوی تھی, اس کے فتنے سے پڑ گئے کہ اس نے فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی تو اس مشکل میں آ گئے. ادھر سے نکلے سیدھے جا کے جیل میں چلے گئے. اب یہ کیا ہو رہا ہے, کانسٹنٹلی مشکلات ہیں, ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل, اور ایک لمبے عرصے کے لیے مشکلات ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا, ان کی ان مشکل حالات سے نکال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو مصر کی جگہ حکومت عطا فرمائی, اور وہاں پہ ایک اچھی پوزیشن پہ عطا فرمائی, جہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے پھر بہت عرصے تک وہاں پہ لوگوں کے لیے کام بھی کیا. تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشکلات کے بعد آسانیاں بھی کر دیں. ہمارے کرنے کا کیا کام ہے, جب بھی لائف میں مشکلات ہوں, ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ فوکس کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی ہیں, آسانیوں پہ فوکس کریں. انسان کا ایک یاد رکھیے کہ انسان کی ساری باڈی ہے, اس کی سوچ کے وجہ سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں صرف مشکلات کو فوکس کرتے رہیں گے, اور ایسے لوگ آپ کو ملیں گے, وہ آپ کو ملیں گے, ان کو چھوٹا سا بھی مسئلہ ہوگا نا, وہ آ کے ہر ایک کے سامنے بیان کرتے رہیں گے. اگر آپ اپنی مشکلات اور اپنی مصیبتوں کا اور آزمائشوں کا رونا دھونا لوگوں کے سامنے کرتے رہیں گے, تو یاد رکھیں آپ کی باڈی کانسٹنٹلی ڈپریشن کے موڈ میں رہے گی, بیکاز آپ کی باڈی کو وہ کانسٹنٹلی نیگیٹیوٹی فیڈ ہو رہی ہے. انسان جتنا جس چیز کے بارے میں بولتا رہتا ہے, اتنا اس کے دل اور دماغ اور اس کے جسم پہ اس کا اثر ہوتا رہتا ہے, وہ چیز اس کو نیچے کرتی رہتی ہے. اگر آپ اپنی مشکلات کا تذکرہ ہر ایک سے کرتے رہیں گے, ہر وقت یہی روتے دھوتے رہیں گے, مہنگائی ہو گئی, پیسے مال کم ہے, ہمارا تو مسئلہ ہی ہر وقت مسئلہ چلتا رہتا ہے, بجلی نہیں ہوتی, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ڈالر اوپر چلا گیا, پتہ نہیں اب کیسے گزارا ہوگا. اور کئی سال سے آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سالہ سال سے ہی رونا دھونا کر رہے ہیں. میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے, بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ جب بھی آپ ان سے بیٹھیں گے, ان کو آپ جو ان سے بات کریں گے, وہ آپ کو صرف یہی ٹاپکس آپ کے سامنے روتے رہیں گے. لیکن کیا تبدیل ہوا؟ کیا رونے کی وجہ سے حالات تبدیل ہو گئے؟ لیکن اس رونے کی وجہ سے آپ کی زندگی ضرور خراب ہوگی, کیونکہ جب آپ رونے والے موڈ میں ہوتے ہیں تو آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں, آپ ہر وقت غمگین رہتے ہیں, آپ ہر وقت سٹریسڈ آؤٹ رہتے ہیں. لیکن آپ کے بولنے کی وجہ سے حالات تبدیل نہیں ہوتے. اگر آپ کے بولنے کی وجہ سے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں, کوئی پازیٹیو چینج آ سکتی ہے, تو پھر ضرور بولیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو ڈسکس کرنے کی وجہ سے زندگی میں کوئی پازیٹیوٹی نہیں آتی, معاشرے میں کوئی چینج نہیں آتی, حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. صرف اور صرف اپنا نقصان ہوتا ہے, صرف اور صرف ہم خود اپنے آپ کو سٹریس آؤٹ کرتے ہیں. اس لیے کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں فوکس کرنا چاہیے کہ جب بھی ہماری لائف میں کوئی مشکل آئے, فوراً ہمیں اپنا فوکس اس مشکل پہ سے ہٹا کے ان آسانیوں پہ لے کے آنا چاہیے. اور ویسے بھی کیا ہے کہ انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب سچویشنز بھیجتا ہے, اور اس مشکل سچویشن میں جو نعمتیں ہوتی ہیں, جب انسان ان نعمتوں کو نہیں دیکھتا تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ کی ناشکری بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اللہ کو اپنی ناشکری پسند نہیں, اور ناشکری کی وجہ سے جو مزید نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی چلی جاتی ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید بڑھاؤں گا, اور اگر تم کفر کرو گے, ناشکری کرو گے, تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے. یعنی اگر تمہیں تھوڑی سی مشکلات آئی ہیں تو اٹس اوکے,
ان مشکلات کے بارے میں تم فوکس کر رہے ہو, تمہیں یہ نہیں نظر آ رہا کہ میں نے تمہیں کیا کیا کچھ اور عطا کیا ہے. تمہارا اگر کوئی ایک چھوٹا سا مالی نقصان ہو گیا ہے, تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں نے تمہیں باقی گھر دیا ہوا ہے, کھانا تم کھا سکتے ہو, صحت تمہیں دی ہوئی ہے, فیملی تمہیں دی ہوئی ہے, باقی اتنی ساری نعمتیں تمہارے پاس ہیں, ان پہ کیوں فوکس نہیں کرتے؟ لیکن تم کیا کرتے ہو کہ صرف جو ایک مشکل آئی ہے وہ تمہیں دنیا کی سب سے بڑی مشکل لگتی ہے, اور اس کی وجہ سے تم اپنی زندگی کی باقی ساری نعمتوں کو جو ہے وہ اگنور کرنا شروع کر دیتے ہو. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ نیگیٹو فریم آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے, مشکلات لائف میں آئیں گی, سچویشنز لائف میں آئیں گی, کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ نے جو آسانیاں دی ہیں ان آسانیوں پہ فوکس کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پہ فوکس کریں, اور اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہاں سے گین کریں. مشکلات کو سوچنے کی وجہ سے آپ کی باڈی کی, ہماری جو فزیکل اور مینٹل اور اسپرچل اسٹرینتھ ہے وہ ویک ہوتی ہے. جب آپ کانسٹنٹلی مشکلات کو فوکس کرتے ہیں تو فزیکل, اسپرچل اور مینٹل اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے؟ ویک ہوتی ہے, انسان بالکل کمزور ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ ان مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی کانسٹنٹلی پازیٹیو چیزوں پہ فوکس کرتے رہیں گے, آسانیوں پہ فوکس کریں گے, نعمتوں پہ فوکس کریں گے, تو آپ کو پازیٹیو اسٹرینتھ ملے گی. آپ کو فزیکل اسٹرینتھ بھی گین ہوتی ہے, آپ کو مینٹل اسٹرینتھ بھی گین ہوتی ہے, اور آپ کو اسپرچل اسٹرینتھ بھی گین ہوتی ہے. اور ان حالات میں ہمیں یہ کانسٹنٹلی فوکس کرنا ہے کہ پازیٹیو چیزوں پہ فوکس کریں, نعمتوں پہ فوکس کریں, آسانیوں پہ فوکس کریں, اور یہ اپنے آپ کو ایک میسج دیتے رہیں, کوئی بات نہیں اگر یہ ایک دو ایسے مسائل ہیں تو اتنی ساری آسانیاں بھی تو ہیں. کیونکہ یہ آپ ہمارے اندر کی ایک بیٹل چل رہی ہوتی ہے, اور اس بیٹل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اس کو ہم ضرورت سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری باقی زندگی کو برباد کر دیتا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا, جو بڑی زندگی میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان پہ فوکس کرتے تو ہماری جو چھوٹے موٹے مسائل تھے وہ ہمارے اس کے نیچے دب جاتے, اور ہماری زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزرتی. تو اسٹریس آؤٹ ہونے کے بجائے کیا کرنا ہے, اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا, اینڈ لیٹ اسٹارٹ فوکسنگ آن دا گڈ تھنگس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, جو نعمتیں دی ہیں ان پہ فوکس کریں, آسانیوں پہ فوکس کریں, تو کیا کہ اس سے بھی آپ کو ایک پازیٹیو اسٹرینتھ ملے گی, اور اس غم کی کیفیت سے آپ باہر نکلیں گے.